دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مئی میں جب حالات خراب ہوئے اور آزاد کشمیر کے لوگ سراپا احتجاج ہوئے اور اس سے بہت ساری بدگمانیاں اور شکوک و شبہات پیدا ہوئے، میں باہر نکلا۔ ہم نے 14 اگست کا راولہ کوٹ کے مقام پہ ہم نے بڑا پروگرام بھی کیا۔ مجھے یہ سوال کیا گیا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ رینجر جو ہے یہ آزاد کشمیر آ سکتی ہے، ایف سی آزاد کشمیر آ سکتی ہے؟ تو یہ جو آزاد کشمیر میں ایسی بدگمانیاں اور شکوک و شبہات پیدا کیے گئے کہ یہ لوگوں نے سوال کرنے شروع کیے کہ جی آیا رینجر آزاد کشمیر آ سکتی ہے یا ایف سی آزاد کشمیر آ سکتی ہے؟ تو میں نے انہیں کہا جی کہ بالکل ہمیشہ آتے رہے۔ میں نے کہا جب بلدیاتی الیکشن ہم 2023 میں کروا رہے تھے تو ہم نے رینجرز کی موبلائزیشن کے لیے جے کے گورنمنٹ نے 35 کروڑ کی پیمنٹ کی تھی وزارت داخلہ کو۔ وزارت داخلہ کو ہم نے 35 کروڑ دیے، سم اس وقت کے حالات میں ہمیں رینجر نہیں ملی، وہ 35 کروڑ بعد میں ہمیں واپس مل گئے تھے۔ میں نے انہیں مثال دی، میں نے کہا آپ نے یہ دیکھا کہ جب بھی اسلام آباد میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو آزاد کشمیر پولیس بھی اسلام آباد آتی ہے۔ اور پھر میں نے لوگوں کو یاد دلایا، میں نے کہا جی 1974 میں جب پہلی اسلامک سربراہی کانفرنس ہوئی تھی پاکستان میں لاہور میں، تو اس میں جو آزاد کشمیر پولیس کی 1000-1500 کی تعداد نے حصہ لیا تھا، اور اس وقت کے آزاد کشمیر پولیس کے جو کیپٹن ڈی آئی جی سردار علی افضل خان جو تھے وہ پوری اسلامک سبمٹ کی سیکورٹی کے انچارج تھے۔ تو ہم نے کہا جی یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پنجاب پولیس نے، سندھ پولیس نے، کے پی پولیس نے آزاد کشمیر کی ڈی آئی جی کی سربراہ میں اسلامک سبمٹ کی جو کانفرنس تھی، اسلامک سربراہ آئے ہوئے تھے وہاں پہ، تو ان کو دی تھی۔ تو میں نے کہا جو ادارے ہوتے ہیں ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے میں تو کوئی امر مانے نہیں ہے کہ رینجر اس سے پہلے آزاد کشمیر نہ آئی ہو یا ایف سی نہ آئی ہو، وہ ہمیشہ ریکویسٹ پہ ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی لا اینڈ آرڈر کی یا ایسی سچویشن پیدا ہو جائے تو قانون اور ضابطے کے تحت ہمارے جو ڈسٹرکٹ کا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ بھی فوج سے بھی مدد طلب کر سکتا ہے، اور فوج بعض اوقات ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہیں ان کے بیک اپ کے لیے فوج بھی باہر آتی ہے۔ تو میں نے کہا بے شمار جگہوں پہ ہمارے پاس اس کی ماضی میں نظیر موجود ہے۔ راولہ کوٹ میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ہماری جو لوکل انتظامیہ ہے، باغ میں ہے، حویلی میں ہے، پلندری میں، میں نے کہا جی پونچھ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے، مظفر آباد میں دیکھیں گے تو لوکل جو ڈپٹی کمشنر یا ڈویژن کا جو کمشنر ہوتا ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہے، فوج بھی انتظامیہ کی ہیلپ کے لیے آتی ہے، رینجر اور ایف سی بھی آتی ہے۔ یعنی لوگوں کے درمیان ایک ایسے خدشے کا اظہار کرنا کہ جی شاید ایک خلیج بن گئی۔ اور پھر ابھی یہ جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہوئی صدارتی آرڈیننس، جس کے اوپر تو ہم نے جو بٹ صاحب دیکھا کہ میں جو خاموشی بیچ میں نہیں تھی، بلکہ اس حد تک بھی گئے کہ ہم انوار الحق صاحب کے ساتھ بیٹھے اور میں نے انہیں یہ کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، تھوڑا عرصہ رہ گیا، آپ اچھا کام کریں، گورننس کی طرف جائیں تو ہم آپ کے ساتھ تعاون مطلب کرتے ہیں، کوئی ایسی اس میں چیز نہیں ہے۔ پھر ابھی یہ جو ریسنٹ حالات خراب ہوئے، میں خود 1 to 1 آن ریکارڈ ہے، انوار الحق صاحب بھی موجود ہے، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ جی پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ان میں سے ایک پارٹی اپوزیشن میں آئے، چونکہ ویکیوم کریٹ ہو گیا، اپوزیشن ہے ہی نہیں، لوگ مختلف فورم سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو یہاں تک کہا کہ جی یا یہ جو فارورڈ بلاک ہے یہ باہر آ جائے، پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنا لے۔ تو اس میں انہوں نے میرے ساتھ مطلب ہے، میں یہ اوتھ پہ یہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ انوار الحق صاحب نے کہا جی آپ کی بہت اچھی تجویز ہے، یہ بالکل ہونا چاہیے اور یہ ہو جائے۔ ابھی جب پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بھی ویلنگ ہو گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت خوش آئند بات تھی کہ جی وہ باہر آئیں، اور اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو ایک وائس ملے اور کم از کم درست کو درست اور مطلب ہے غلط کو غلط کہا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کے اندر جب فارورڈ بلاک بنوا لیا، وہاں کے وزراء نے لیٹر لکھ مارا، اور جس سے اس وقت پارٹی کے اندر اور اسی مطلب کیفیت سے ابھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی دوچار ہے۔ یہ آپ کی قومی پارٹیاں ہیں اور قومی پارٹیاں کمزور نہیں ہونی چاہیے، مطلب ہے کہ کوئی کسی پارٹی کے اندر ہوتا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قومی جماعتیں رہنی چاہیے۔ یہ دونوں قومی پارٹیوں کے ذمہ داران پچھلے عرصے میں آپ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں؟ بالکل ہوئی ہے۔
جس میں آپ کو آزاد کشمیر کے ایک انتہائی پرخشش عہدے کی پیشکش کی گئی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے بٹ صاحب، اس میں لیکن میرے ساتھ جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی ٹاپ کی لیڈرشپ بھی، پی ایم ایل این کی ٹاپ کی لیڈرشپ بھی، انہوں نے کہا جی یہ بہت خوش آئند بات ہے اور ہمیں حکومت اسی طرح کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جب آپ لوگوں کے پاس رستہ نہیں چھوڑیں گے نا تو وہ مختلف فورم سے مختلف گروپ بنا کے لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں جو ٹریڈرز تھے، ہماری جو ٹریڈر تنظیمیں تھیں، ان کے جو احتجاج تھے، اس پہ میں نے گورنمنٹ کو یہ کہا کہ جی آپ ان کی جو جائز مطالبات ہیں وہ آپ ان کو پورے کریں، لوگوں کو اتنا مجبور نہ کریں کہ ایک بندہ اجیرے سے یا کھائی گلے سے چلے۔ یہ پریکٹیکلی اگر آپ یہ دیکھیں نا تو 3.5 پونے 4 گھنٹے لگتے ہیں مظفر آباد پہنچتے ہوئے، جو بندہ کھائی گلا یا اجیرہ سے چلنا شروع کرتا ہے۔ اسی طرح جو یہاں کوٹلی نکیال سے چلے گا اس کو کتنا ٹائم لگے گا مظفر آباد پہنچتے ہوئے۔ تو لوگوں کو اگر آپ دیوار کے ساتھ لگا دیں گے تو دیکھیں، پہلے بھی جب بجلی اور آٹے کا معاملہ تھا اس وقت بھی معاملے کو خراب کر کے دیکھیں، جب ہم نے مانا تو کس وقت مانا؟ جب ہندوستان کے سامنے ہم تماشا بن گئے، مطلب ہمارا کتنا مذاق اڑایا گیا، کتنے جگ ہنسائی کی گئی، کتنی ہماری خرابی پیدا ہوئی۔ ابھی بھی جب صدارتی آرڈیننس تھا میں نے خود انوار الحق صاحب سے یہ بات کی، میں نے کہا جی اس کو واپس لے لیں۔ لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، یہ غیر ضروری بھی تھا چونکہ پہلے سے قانون موجود ہے۔ آپ کا تحصیلدار ہو، آپ کا اسسٹنٹ کمشنر ہو، آپ کا ڈپٹی کمشنر ہو، آپ کی کوئی بھی ایسی اسمبلی ہونے جا رہی ہے، کوئی گیدرنگ ہونے جا رہی ہے تو اس کا ایک قانون موجود ہے کہ جی وہ اس سے پرمیشن لی جائے گی، ایک طریقہ کار موجود ہوگا۔ تو میں نے ان کو ایون یہ کہا کہ یہ جو ہم نے راولاکوٹ میں 14 اگست کا جلسہ کیا، ہم نے 1.5 مہینہ پہلے ڈپٹی کمشنر راولاکوٹ کو لکھ دیا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی قومی دن ہے، چھٹی والا دن ہوتا ہے، ہمیں نہیں لکھنا، ریکارڈ ہے ہمارا لیٹر۔ ہم نے نہ صرف ڈپٹی کمشنر کو لکھا بلکہ اس میں جو چیف سیکرٹری، جو آئی جی، یہ سارے کے سارے لوپ میں تھے۔ تو ہم نے لیٹر لکھا کہ جی ہم راولاکوٹ میں صابر شہید میں ہم ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب آرڈیننس، آپ یہ دیکھیں کہ یہ آرڈیننس جب سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دیا تو سپریم کورٹ کے سسپینڈ کرنے کے باوجود بھی وہ آرڈیننس نہ لینا، یعنی لوگوں کو اس وقت لے کے آنا۔ پھر اسی طرح یہ دوسری بے شمار چیزیں تھیں جو مطلب میڈیکل سے متعلق چیزیں تھیں۔ یہ میڈیکل کارڈ جو ہے یہ آپ کا جون میں ہو گیا تھا، آپ لوگوں کو دے دیں۔ جو آپ کی پراپرٹی ٹیکس کا جو معاملہ تھا یہ آپ کا جون میں ہو گیا تھا، آپ اس کے اندر لوگوں کو اناؤنس کر دیں۔ یعنی اس وقت جو 17-18 آئٹم جو انہوں نے کہا جی ہم ایکشن کمیٹیوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، بنیادی طور پہ یہ ایک چیز کی خرابی اور بربادی کر کے اس چیز کو اس جگہ پہ پہنچانا۔ دیکھیں، جب جوتے کھانے کے بعد یعنی ریاست کا ماحول اور سسٹم کمپرومائز ہو جائے، یہ جو آپ کا سوال تھا کہ ابھی میں متحرک کیوں ہوں، دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے ریاست کے لوگوں کو اور پاکستان کے مفاد کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اس وقت انوار الحق صاحب جس چیز کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ یعنی وہ آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر میں یہ حالات ہوتے تھے کہ جی ہندوستان یہ کہتا تھا کہ یہاں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ سر سوال یہ ہے کہ انصاری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، وہ یہ کھیل کیوں کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آج بھی ابھی ہم دن کو تھے وہاں پہ پناگ شریف میں نے یہ چیز کہی ہے۔ یہ جو اجیت دیول کا ماڈل ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انوار الحق صاحب جو ہیں یہ ایک آزاد کشمیر اور اس کے نظام کے ساتھ ایک عالمی سازش ہے، اور انوار الحق صاحب اس میں سہولت کار ہے اور مین اعلی کار ہے۔ آپ اس کو جا کے یہ دیکھیں کہ 77 سالوں میں ہندوستان نے ہر طرح کا زور لگا لیا، اس نے ہر طرح کی کوششیں کی، آزاد کشمیر اور پاکستان کے رشتے کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کو کسی نے شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا، ان کے اوپر کوئی غداری کا سٹیکر نہیں تھا کہ یہ غدار ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنے ملک میں مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ دیکھیں ہم مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں نا، کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک آدمی ترقی کر کے کاروبار میں ترقی کرے، سیاست میں ترقی کرے، کسی سول سروس میں ترقی کرے، فوج میں ترقی کرے، وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ ملک پاکستان میں کسی بھی شعبہ زندگی کو لے لیں، یعنی میں جب سیاست میں نہیں تھا، میں کاروبار میں تھا، تو میں جو پاکستان کی نارتھ کی بزنس کمیونٹی ہے اس میں نمبر 1 میں تھا۔ تو اسکائی از لیمٹ والی پوزیشن ہے کہ آزاد کشمیر کے کسی آدمی کو، پھر میں پنجاب کیبنٹ میں رہا 3-3.5 سال، 12 کروڑ کا صوبہ ہے، وہ یہ کہیں کہ جی یہ کشمیری کدھر سے ہم سے مسلط ہو گئے، یہ کدھر سے آ گئے؟
میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ میں اوتھ پہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ میں اوکاڑا گیا، میاں چنو گیا، خانی وال گیا، ملتان گیا، باولپور گیا، ادھر چونکہ کیبنٹ ممبر کے طور پہ آپ کا ایک اسپیسیفک پروٹوکول اور وہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ آزاد کشمیر بیک گراؤنڈ کا آدمی ہے، چونکہ ہمارے چکوال میں، ادھر پنڈی گیپ میں، تلگنگ میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ سردار لگتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ سردار تنویر آزاد کشمیر کا ہے، تو لوگ محبت سے دوبارہ کھڑے ہو کے ملتے تھے۔ چونکہ آزاد کشمیر کو ہمارے ملک میں یہ ہر جگہ پہ مارجن دیا جاتا ہے کہ یہ مظلوم ہے اور ان کے ساتھ ظلم و جبر ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، ہندوستان یہ کر رہا ہے، تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو اسپیشل پیار و محبت دیا جاتا ہے۔ میں نے جو چیزیں لوگوں کو کہی ایز اے پرائم منسٹر، دیکھیں بزنجو صاحب چیف منسٹر تھے بلوچستان کے، میں وہاں پہ گیا تو جو مطلب ریکارڈ ہے چیز کہ سی ایم سیکریٹریٹ بلوچستان میں 851 آزاد کشمیر کے لوگ جاب کرتے ہیں، 851 لوگ سی ایم بلوچستان کے آفس میں۔ وہاں ہماری ایک کشمیر کالونی تھی، جو ہمارا ووٹر ہے جو اس وقت ہمارا ڈپٹی اسپیکر آزاد کشمیر ہے، چودھری ریاض گجر، اس کی کانسٹیٹوئنسی بنتی ہے ہماری وہاں پہ۔ چیف منسٹر بلوچستان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ڈسٹرکٹ باغ کے 2 وہاں پہ ایس پی تھے بلوچستان پولیس میں، یعنی اس لیول کے اوپر، اور جو ان کا گریڈ 18 یا 19 کا آفیسر تھا جو سی ایم ہاؤس کا جو سارا کنٹرول کرتا ہے، وہ کنٹرولر بھی اب مظفر آباد کا تھا۔ اب یہ میں جو چیزیں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جی آپ پورے ملک میں، یعنی بلوچستان کی ہم بات کر رہے ہیں، جبکہ چاہے جائے کہ آپ سندھ، کراچی، جدھر ہمارے لوگ ہر وقت ہوتے ہیں، لاہور گوجرانوالا ہر وقت موجود ہوتے ہیں، پشاور میں لوگ موجود ہوتے ہیں، ایبٹ آباد منصورہ میں موجود ہوتے ہیں، تو یہ ایسے حالات انوار الحق صاحب جس کو ہم بند باندھنے کے لیے میں کھل کے بات کر رہا ہوں، دوسری پارٹیاں بھی اس چیز کو ریئلائز کر رہی ہیں، وہ بھی اس چیز کے ساتھ ہمارے ساتھ ایگری کر رہے ہیں کہ جی یہ بات جو ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کے جو مفادات جڑ گئے وہ لانگ رن میں اس کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ جس طرح ابھی پی ایم ایل این کے وزراء نے یا پیپلز پارٹی کے اگر وزراء اپنی لیڈرشپ کو کمپرومائز کرائیں تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہائی لائٹ کیوں نہ، آزاد کشمیر کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ آزاد کشمیر پرامن ترین خطہ، آپ آزاد کشمیر کا لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں، آزاد کشمیر کا مثالی لا اینڈ آرڈر کسی کی مجال ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کا یہ جو بیک گراؤنڈ ہے نا سوشل ہمارا، تو کوئی بندہ بہت چھوٹے گھر میں رہتا ہو، کرائے کے گھر میں رہتا ہو، اس کا اپنا گھر نہ ہو، کوئی بھی بڑا آدمی محلات میں کیوں نہ رہتا ہو، لیکن اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ اگر زیادتی کرے گا تو ہمارا معاشرتی نظام اتنا خوبصورت ہے کہ 10 بندے کھڑے ہو کے اس کو غلط کہیں گے، جو مظلوم ہوگا اس کی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ آزاد کشمیر کے نظام کی خوبصورتی ہے۔ آزاد کشمیر میں جو پبلک سرونٹس ہے اور عام آدمی ہے اس کے درمیان گیپ کم ہے، بہت خوبصورت ماڈل چلتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے ایک مقام و مرتبہ بنایا، ایک سرٹن لیول کے اوپر آگے، کوئی شعبہ زندگی نہیں ہے کہ جس میں اچیومنٹ نہ ہو، تو اس کو خراب کرنے کے لیے ہندوستان جو شادیاں بجانے لگا، اس کی کامیابی ہو گئی بغیر کچھ کیے کرائے کہ ہم اس کا اعلی کار بن گئے۔ اور یہ آزاد کشمیر میں جس جگہ پہ جاتا ہوں، جس کی میں بات کر رہا ہوں، کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آئندہ الیکشن ہوں گے یا لپیٹ لیا جائے گا معاملہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے بلدیاتی الیکشن کروائے، بلدیاتی الیکشنز میں کئی سیٹیں خالی ہوئی، کوئی فوت ہو گیا، کوئی باہر چلا گیا، کچھ ایسے حالات ہوئے، کسی بلدیاتی الیکشن کی سیٹ کے اوپر دوبارہ الیکشن نہیں کروائے گئے۔ آج بھی بلدیاتی آپ یہ دیکھیں نا کہ یا پھر وہ ڈنڈے کھانے والا کہ بلدیاتی جو نمائندگان ہیں وہ ان کے پاس اگر وارڈ لیول پہ بھی ہیں 200 400 سے لے کے 1000 1500 کا وارڈ لیول پہ بھی مینڈیٹ ہوتا ہے، پھر ضلع کونسل ہے، یو سی کے چیئرمین ہیں، کارپوریشنز ہیں، ٹاؤن ہیں، ان لوگوں کو بھی ہم نے اتنا مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ سراپا احتجاج ہیں، وہ بھی ہر جگہ پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی شعبہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے کہ جدھر ہمیں ایک اچھا میسیج ہے۔ میں راولہ کوٹ کی مثال دیتا ہوں کہ وہاں پہ معذوروں نے دھرنا دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ کون سی گورنمنٹ ہے کہ معذور جو ہے نا 2-2.5 مہینے تک دھرنا دے کے بیٹھے رہے، ان کا کوئی سنوائی کرنے والا نہیں تھا۔ تو یہ چونکہ آزاد کشمیر کے نظام کے اوپر وار ہو رہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ پرسوں میری مظفر آباد میں بات ہوئی۔ دیکھیں آزاد کشمیر کا ایم ایل اے کا پہلے سالانہ فنڈ 50 لاکھ ہوتا تھا، میں نے 1 کروڑ 25 لاکھ کیا۔ یہ سردار عدنان صاحب خالد صاحب بیٹھے، یہ ابھی جتنی بھی ان کی جس فورم پہ میٹنگز ہوتی ہیں، یہ میرے والا لیٹر جب میں پرائم منسٹر تھا تو میں نے لیٹر لکھا کہ جی ان کو فنڈ دیے جائیں۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ جو ممبر کشمیر کونسل ہوتا ہے، ممبر کشمیر کونسل کو 11 سے لے 11 ہوتے ہیں، سم ٹائم 13 ہوتے ہیں، 14 ہوتے ہیں، ایم ایل اے مل کے اس کو ووٹ دیتے ہیں۔
اس لیے آپ نے دیکھا کہ میں نے اس وقت بھی بات کی, میں آج بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری جو کشمیر کونسل کے ممبران ہیں ان کو پاکستان کے سینٹ میں جگہ دی جائے, چونکہ سینٹ ہے متناسب نمائندگی کی بنیاد پہ. آزاد کشمیر کے ابھی عدنان صاحب کو 13 MLA نے ووٹ دیا تھا, 31 آپ کے 31 سے. اچھا, اب آپ اندازہ لگائیں کہ 31 MLAs کا جو الیکٹڈ ممبر ہے اس کے پاس 1 کروڑ نہیں ہے, اور اس کی کانسٹیٹوئنسی ہے پوری آزاد جموں و کشمیر. جو ممبر کشمیر کونسل ہوتا ہے اس کی کانسٹیٹوئنسی پوری ریاست ہے, جس کو 31, جس کو 15, جس کو 20 MLAs ہے, ان ووٹوں کو ہم نے توقیر کام پہ چھوڑی ہے. میں نے یہ کہا کہ یہ سینٹ میں جائیں گے تو ایک سینیٹر کو سالانہ کم از کم 20-25 کروڑ ملتے ہیں, وہ 20-25 کروڑ آئیں گے وہ آزاد کشمیر میں خرچ ہوں گے. دوسرا, ہم نے اس کا ایک حل یہ کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ کانسٹیٹیوشنلی آزاد کشمیر جو ہے یہ پاکستان کا پارٹ نہیں ہے. تو میں نے ابھی ایک جگہ پہ بات یہ کی, میں نے کہا جی آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا کہ ٹرائبل ایریاز اینڈ ٹیریٹریز ادروائز انکلوڈیڈ ان پاکستان. ہم ادروائز ٹیریٹریز میں, چونکہ سینٹ بیسکلی جو ایوان بالا ہے یہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پہ, ہمارا اس وقت آزاد کشمیر اسمبلی کا جو ممبر کشمیر کونسل ہے, ممبر کشمیر کونسل کا پچھلے میرا خیال ہے 7-8 سال سے کوئی کشمیر کونسل کا اجلاس نہیں ہوا. آپ کی چیزیں وہاں اسٹک ہوئی ہیں, تو وہ وہاں پہ ہم نے اس کو جو بے توقیر کر کے چھوڑا ہوا اس کو سینٹ میں بھیج دیں. یہ 6 ممبر ہیں ہمارے, 6 سینیٹر ہو جائیں گے آزاد کشمیر میں. کوئی ڈینائی تو نہیں کر سکتے ہیں کہ جو ماضی میں وزیر امور کشمیر بنتا تھا وہ اربوں روپے کے فنڈز یہی ممبران کشمیر کونسل کے غبن کر کے وہ کھا جاتا تھا, اور وہ پیسہ ممبران کشمیر کونسل کو اس طریقے سے نہیں ملتا تھا. اور جب فاروق حیدر نے 13ویں ترمیم کی تھی اور یہ اس نے کشمیر کونسل کا سارا کٹھا چٹا ہی ختم کیا تھا, شاید میرا خیال ہے جہاں تک مجھے نالج اس وقت آزاد کشمیر کی تمام لیڈرشپ اس بات پہ متفق تھی کہ یہ کشمیر کونسل یار واقعی اس کا ختم ہو جانا چاہیے. اصل میں بٹ صاحب بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اس میں جو اصل میں ایشو یہ تھا کہ جو ٹیکسیشن کی کلیکشن کے ایریاز تھے نا, ہم اس کو درست کرتے, ہم اس اختیار کو آزاد کشمیر گورنمنٹ تک رکھتے, لیکن جو کشمیر کونسل کا ایوان بالا, چونکہ یہ آزاد کشمیر کا اپر ہاؤس ہے, یہ آزاد کشمیر کے اپر ہاؤس کے جو باقی اختیارات تھے جو ان کی فائنینشیل پاور تھی, یعنی اگر ایک ممبر کو سپوز کرے 5 کروڑ ملنے تھے تو آپ اس کو 10 کروڑ دیتے. انفلیشن ہوتی ہے ہمارے ملک میں کہ جی ممبر کے پاس, یعنی یہ اگر کوٹلی آئیں گے تو کوٹلی کے لوگوں کی ان سے ایکسپیکٹیشن یا آس جڑی ہوگی کہ ہمارا ممبر کشمیر کونسل آیا ہے, مجھے کچھ دے کے جائے گا, مجھے سیوریج کے لیے دے کے جائے گا, پائپ کے لیے دے کے جائے گا, میرے اسکول کے لیے کوئی ویلفیئر میں دے جائے گا, کوئی بچیوں کے جہیز فنڈ میں کچھ دے کے جائے گا. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ فنڈ اس وقت کے حساب سے کم ہوتا تھا لیکن ایٹ لیسٹ کچھ ہوتا تھا, دیتے تھے. اب تو زیرو کر دیا ہم نے. جب زیرو کر دیا تو اس ادارے کی افادیت ختم ہو گئی. پھر کشمیر کونسل سے آپ کے 3 ایڈوائزر وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ہوتے تھے. جب وہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ہوتے تھے, ان کے گاڑیوں کے اوپر قومی فلیگ لگا ہوتا تھا, اور وہ آتے جاتے دیکھیں نا کہیں نہ کہیں جب آپ موجود ہوتے تو وہ وزیر اعظم پاکستان کو یاد کرواتے تھے کہ سر ہمارے کوٹلی میں یہ مسئلہ ہے, سر کھوئی رٹے میں یہ مسئلہ ہے, سر نیلم ویلی میں یہ مسئلہ ہے, لیپا میں یہ مسئلہ ہے, اجرے میں یہ مسئلہ ہے, تھوراڑ میں یہ ایشو ہے. تو وہ آتے جاتے یاد کراتے تھے, تو اس سے کام ہوتا تھا. چونکہ وزیر اعظم پاکستان چیئرمین کشمیر کونسل اور صدر ریاست وائس چیئرمین ہوتا تھا, اور آپ کے بہت سارے کام اس سے ہوتے تھے اور آگے کام چلتے تھے. اور ماضی کی جو پریکٹسز ہیں جس سے بہتر رہی, تو جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کونسل کے ہمارے 6 ممبران ہیں, ان 6 ممبران کو دیکھیں نا بے توقیر ہم نے کیا ہوا, ان کو سینٹ آف پاکستان میں ہم جگہ دے دیں. وہ سینٹ میں بیٹھے ہوں گے تو وہ فنڈ بھی لے کے آئیں گے, اور آپ کا وفاق کے ساتھ رشتہ بھی مضبوط ہے. اور سینٹ یوں بھی اپر ہاؤس ہے, منتخب ہمارے یہ جو سینیٹر ہوں گے کہ ان کو آزاد کشمیر کی اسمبلی منتخب کر رہی ہوگی. ایک آئینی عہدہ ہے ادارے کو. اگر آپ تباہ کیونکہ آپ کے پاس وقت کی کمی ہے, میں بات کو آپ دوسری طرف لے کے جانا چاہوں گا. آزاد کشمیر کی سیاست میں آپ آئندہ کیا نقشہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سردار تنویر الیاس صاحب کیا پاکستان استحکام پارٹی کو مزید مضبوط بنائیں گے, یا جو بیک چینل ڈپلومیسی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اور آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کی جو اس وقت جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں, ان میں سے بھی آپ کوئی پارٹ بنیں گے؟ دیکھیں بٹ صاحب, اس میں ایک گزارش یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب ہم پہلے میں آزاد کشمیر کی سیاست میں آیا, کچھ عرصہ میں نے پنجاب میں گزارا, 10-12 کروڑ کا ہمارا صوبہ ہے. ایک چیز میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. ہم جب 2021 کے الیکشن میں جا رہے تھے
तो उस वक्त मैंने PTI के साथ दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद करवाए थे, इंतखाबी इत्तेहाद हमने करवाए थे। अभी भी हम ये समझते हैं कि ये सारे रास्ते ओपन होते हैं। हम इस्तेकाम में गए थे, अभी तक हम इस्तेकाम में हैं, और हम लोगों को भी ये कहते रहते हैं कि जी आप दुआ करें कि हम ये पूछ लेता हूँ कि आप काला अच्छी जगह है, लड़काना अच्छी जगह है, या कोई अपना रायवंड अच्छी जगह है? कौन सी जगह आप रहना पसंद करेंगे? विजिट के लिए तीनों ही अच्छी है। देखें जगह सारी अच्छी है, रखते वो कहीं भी नहीं है। जगह सारी अच्छी है, लेकिन एक चीज़ जिसको मैं ये समझता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर के पर्सपेक्टिव में इफेक्टिव चलती है वो ये है कि जो आपकी कौमी पार्टियाँ हैं ना, जब वो कौम के साथ जुड़ी होती हैं, तो जो आज़ाद कश्मीर में जो बंदा बैठा होता है ना, उसको ये एक आस और उम्मीद होती है कि इस्लामाबाद में मेरी कोई बात करने वाला है, लाहौर में कोई मेरी बात करने वाला है, कराची में मेरी बात करने वाला है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर की दो हमारी रीजनल पार्टियाँ, और मैं ये समझता हूँ कि जो कौमी पार्टियों के साथ होने में आपके लिए बहुत आसानी होती है। जो दो रीजनल पार्टियाँ हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है, आपने देखा कि उनको कितना नुकसान होता है, इसलिए कि उनका वफाकी सतह पे बात करने वाला कोई नहीं है, लाहौर कराची में उनकी कोई बात करने वाला नहीं है। तो उस हवाले से ये है कि मैं ये समझता हूँ कि कौमी इदारे जो है ना, कौमी सिस्टम्स बेहतर रहते हैं। तो इस्तेकाम को भी चूँकि पाकिस्तान में ये तो मतलब है चीज़ मौजूद है, लेकिन ये है कि जो रीजनल पार्टियों में नुकसानात हैं, तो हमारे दरवाजे सारे ओपन रहेंगे, लेकिन जो हमारा इस वक्त जो मुतहर्रिक रोल है, इससे बट सब आपकी दुआओं से और आपकी सारी सपोर्ट से हम इंशाल्लाह इस पोजीशन में होंगे कि आज़ाद कश्मीर और माजरीन आबाद जम्मू और कश्मीर जितने भी हमारे मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में हैं, उनके लिए कोई बेहतर रोल अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म, आपकी आर्मी चीफ से मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों का क्या निकालेंगे आप? देखें, जो आर्मी चीफ साहब जफराबाद गए 5 फरवरी को, उसमें 3-4 बातें उन्होंने आज़ाद कश्मीर के पर्सपेक्टिव में, मैंने कल परसों भी उस पर बात किया कि बड़ी हौसला अफजा थी। एक तो उन्होंने बड़ा खुल के ये कहा कि कश्मीर के लिए हमने 3 जंगें लड़ी हैं, अगर हमें कश्मीर की आज़ादी के लिए 10 जंगें लड़नी पड़ी तो मसल्ह अफवाज पाकिस्तान उससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा जी कि हम 10 जंगें भी लड़ेंगे। कश्मीर पॉलिसी के ऊपर कोई उन्होंने कहा जी चेंज नहीं है, वही कश्मीर पॉलिसी है जो पहले दिन से थी। बाबा कौम ने ये कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, और कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग थी, है और रह गई। चूँकि शाहरग के बगैर ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती। उन्होंने ये मिसाल दे के कहा कि जिस्म का बाकी आर्गन, आर्मी चीफ ने ये कहा कि जी हो सकता है लीवर की पैबंदकारी हो सकती हो, किडनी की पैबंदकारी हो सकती हो। उन्होंने वहाँ पे ये मिसाल दी कि आपने देखा होगा कि बहुत दफ़ा ये हार्ट के हवाले से भी अब टर्बाइन या ये चीज़ें लगती हैं, लेकिन शाहरग वाहिद चीज़ है। ये आर्मी चीफ के अल्फाज में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि शाहरग वाहिद ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है, या वो होती है या नहीं होती। जब शाहरग होती है तो ज़िंदगी होती है। तो उन्होंने कहा जी कश्मीर को बाबा कौम ने शाहरग कहा था, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की ज़िंदगी शाहरग के बगैर नहीं। इतनी क्लियर उन्होंने बात की कि यानी इसका कोई अल्टरनेट भी नहीं है, इसकी कोई पैबंदकारी नहीं हो सकती। ये आर्मी चीफ के अल्फाज थे। दूसरा, आर्मी चीफ ने उन्होंने ये कहा कि जो हमारे रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन, हमारे खुशी तौर पर मुजफ्फराबाद डिवीजन के रिटायर्ड ऑफिसर भी थे, नॉन कमीशनड ऑफिसर भी थे, उनमें से 2-3 ने वहाँ पे खड़े होकर बात भी की। एक हमारी लीपा से एक ऑफिसर थे जो पहले ज़ख्मी भी हुए किसी जंग में, तो मीरान शाह में। तो आर्मी चीफ ने उनको एड्रेस करते हुए कहा कि पाकिस्तान और ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए आपकी और हमारी कुर्बानियाँ साझी हैं। हमने शहादतें इकट्ठी दी हैं, हमने अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ इकट्ठी दी हैं। आप और हम एक हैं, न आपको हमसे जुदा किया जा सकता है, ना हम आपसे जुदा हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर है, कश्मीर पाकिस्तान है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, ये कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ डॉक्ट्राइन, मुख्तलिफ फार्मूले आते हैं। तो जो लोग LOC के उस पार देखें तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, उनको हमारे ये अल्फाज चाहिए होते हैं 5 फरवरी के दिन के हवाले से। दूसरा, आर्मी चीफ ने यह कहा कि हम आज़ाद कश्मीर में ग्रीन टूरिज़म के ऊपर फ़ौज खुद डायरेक्ट मॉनिटरिंग भी करेगी, काम भी करेगी, और नौजवानों को हम एंगेज करेंगे ग्रीन टूरिज़म में। दूसरा, IT के सेक्टर के अंदर IT में उन्होंने कहा कि जी आपको IT में डायरेक्ट आर्मी फैसिलिटेट करेगी, हम इसकी डायरेक्ट निगरानी करेंगे, और हमारे जो यहाँ पे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ उसको IT के शोबे के अंदर लाएंगे। तीसरा, लोगों ने वहाँ पे अपना कंसर्न ज़ाहिर किया था
सिग्नल्स के हवाले से, इंटरनेट कनेक्टिविटी के हवाले से कि इंटरनेट नहीं आती, तो उसमें चीफ साहब ने ये कहा कि हमारा स्टारलिंक के साथ मायदा हो गया। हम SCO को भी पूछ करेंगे और हम इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो लोग हमारे इस IT के शोबे के अंदर आना चाह रहे हैं, स्टारलिंक के बाद, और हम इसको मुमकिन बनाएं कि जी लोगों को इसके हवाले से बातचीत तो और भी बहुत सारी थी। मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के एक और चीज़ उन्होंने कही कि जी यहाँ पे लोगों को इबाम डाले जाते हैं कि ज़मीन पे शायद कोई कब्ज़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा जी 1-1 इंच ये ज़मीन आपकी है, ये सरज़मीन आपकी है और हम आपके महफूज हैं। और उसमें जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे, मेरे समेत बहुत सारे मेजॉरिटी लोगों ने वहाँ पे ये खड़े होकर कहा कि ये फ़ौज हमारी है, ये हम में से, हम इन में से, ये हमारी महफूज फ़ौज है। आज़ाद कश्मीर हमारे आबा अजदाद ने आज़ाद कराया था, लेकिन हम 1 घंटा भी इसकी आज़ादी बरकरार नहीं रख सकते अगर मसल्ह अफवाज पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद ना हो। अभिनंदन के जहाज़ की सूरत में आपने देखा हमारे पाक शाहीनों ने किस तरह किया था, या जहाँ जहाँ पे जिस चोटी के ऊपर, जिस पहाड़ के ऊपर हमारी पाक अफवाज के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, परिंदा पर नहीं मार सकता। हिंदुस्तान ने कितने डिवीजन फ़ौज मकबूजा कश्मीर में डिप्लॉयड कर रखी है, दुनिया का सबसे हाई मिलिट्री जोन एरिया है, और मकबूजा कश्मीर में जेल की मानिंद लोग ज़िंदगी गुजार रहे। सुबह उठते हैं, और मैं चूँकि ये सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली देखी हैं, जो लोग, इसलिए भी मैं मिसालें देता हूँ कि लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि अपनी फ़ौज में और उनमें और यहाँ पे क्या फ़र्क है। मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जब खुई रट्टा में आया था, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि एक गाँव में खुली जीप जो छत वाली नहीं होती, जिसमें उस जीप में भी 4 फ़ौज के सिपाही आ जाएं, पूरे गाँव को यकीन और ईमान होता है कि यार जब तक ये आखिरी फ़ौजी ज़िंदा है, ये हमें नहीं मरने देगा, कम से कम ये अपनी जान देगा, खुद जान देगा, लेकिन हमारी हिफाजत करेगा। ये आपकी स्ट्रेंथ है जो मैं समझता हूँ। फिर बेशुमार जगहों के ऊपर मसल्ह अफवाज के आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, उसे लिपा के लोगों ने बहुत, मतलब चूँकि जो बॉर्डर के नज़दीक लोग रहते थे, उन्होंने बहुत तारीफ़ की, बहुत शुक्रिया अदा किया आर्मी चीफ़ का, मसल्ह अफवाज का। उन्होंने कहा जी कि हमारे वहाँ पे सारी हेल्थ के हवाले से सारी चीज़, मैं आपको हवेली से बताऊँ, जो लोग वहाँ से आए हुए थे, उन्होंने कहा जी कि हमारे अस्पताल, ये सारी चीज़ें फ़ौज चलाए, फ़ौज ही बेहतर चला सकती है। और वहाँ पे भी मैं आपको ये भी बता दूँ कि अनवारुल हक साहब के हवाले से भी लोग फट पड़े, जितने लोगों ने जज्बात का, बाज़ लोगों को तो मतलब है कि उनकी, कौन लोग थे जो फट पड़े अनवारुल हक के खिलाफ? उसमें मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि हर शोबा ज़िंदगी के लोग वहाँ पे मौजूद थे। उसमें वकला थे, उसमें मेम्बरान ज़िला कौंसिल थे, क्योंकि उन्होंने मिक्स किया हुआ था, आम शहरी भी थे और उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी थे और रिटायर्ड। मुतालबा उनका क्या था? उनका ये था कि देखें, उन्होंने, ये लोगों ने ज़्यादातर आर्मी चीफ से ये बात की, उन्होंने कहा कि सर बात ये है कि आज़ाद कश्मीर में ना हमें पाकिस्तान से कोई गिला है, न शिकवा है, न कोई तकलीफ़ है, ना मसल्ह अफवाज के हवाले से। हमारे सारे मसाइल और सारे इश्यूज़ की जड़ अनवारुल हक साहब है, चूँकि गवर्नेंस का इशू है, गवर्नेंस नहीं है। अनवारुल हक साहब चीखें निकलवाते हैं तो लोगों को इस तरह डाइवर्ट किया जाता है कि ये चीज़, तो लोगों ने खड़े होकर वो नारे लगाए। आप भी तो जिम्मेदार हैं माजूम के साथ। अनवारुल हक साहब को जब इलेक्शन थे, अगर वो रोदार पे अगर हम चले जाए, मैं क्योंकि आपका भट्ट साहब, उसके लिए हम आज़ाद कश्मीर, उसके लिए आज़ाद कश्मीर के खुसूसी तौर पे माली, अलका, अददी, हर लिहाज से आपने ये सब किया था। नहीं, मैं आपके भट्ट साहब, मैं भट्ट साहब का ये बताऊं कि कश्मीर के जो लोग हैं उनसे खुसूसी तौर पे, उमूमी तौर पे अलका LA7 बिम्बर, माफी मांगी अलका LA7 बिम्बर के लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। हम अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं, हमसे गलती हुई है। आपको आर्मी चीफ ने क्या ग्रीन सिग्नल दिया है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, जमातें कहाँ जाएंगी? नहीं, उनका देखें, वो कश्मीर की यकजहती के हवाले से प्रोग्राम था, कश्मीर की कोर्ट रिपोर्टर हूँ। सवाल छोटे छोटे 2 हैं। ये जो 53 का टोला वहाँ बैठा हुआ है, ये दुनिया की वाहिद आप ये नज़ीर कायम की हुई है कि इसमें अपोजिशन नहीं है। इसमें कुछ थोड़ा बहुत आपका भी अमल दखल है। मैं तो समझता हूँ कि आप भी इसकी जिम्मेदारी ज़रूर लेनी चाहिए। जब अपोजिशन नहीं होगी तो किसी का काम क्या होगा? देखिए, मैंने अभी सारी बातचीत यही की कि जो अपोजिशन नहीं हो रही है, तो तमाम इस वक्त PMLN की लीडरशिप के साथ मेरी बात हुई है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ बात हुई है। वो इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि जी ये मॉडल ठीक नहीं चल सकता और इसके चलने से हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें यह है कि हम तो जो चीज़ सही है, अनवार साहब को जो चीज़ें सजेस्ट की जा सकती थी हमने उनको सजेस्ट की।
لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت والی سچویشن ہے کہ یہ اگر برقرار رکھی گئی تو آزاد کشمیر کا جو نظام ہے وہ بری طرح کمپرومائز ہوگا، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں اصلاح احوال ہو۔ دوسرا سوال سر، سر ایک منٹ، وزیر اعظم کوٹلی جب تشریف لاتے ہیں تو پریس کلب سے لے کے جہاں جہاں ان کا اسٹے ہوتا ہے وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، کرپشن فری کرپشن فری کرپشن فری، لیکن جب صحت سہولت کارڈ پروگرام کے اوپر ایڈیٹر جنرل آف آزاد کشمیر ان کو نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے کہ اس کی پڑتال کرنی چاہیے، تو اس کی پڑتال نہ کوئی محکمہ کرنے دیتا ہے اور نہ منسٹری کرنے دیتی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ہے کہ یہ جو کرپشن کی اور دوسری چیزیں ہیں نا، اس پہ بھی آپ ویٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ایک آدھ ہفتے بعد اس پہ بھی آپ کو خبر دیں گے کہ کرپشن کہاں پہ ہو رہی ہے اور کہاں پہ نہیں ہو رہی۔ وہ اربوں روپے کے معاملات ہیں۔ یہ جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ اگر ہم جاتے ہیں، یہ پی پی ایچ کے وزیر رہے، ایک چیز آپ کے ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ چودھری صوبت علی خان صاحب آزاد کشمیر کے ایک بڑے سیاسی آدمی تھے، جاندیدہ آدمی تھے، انہوں نے آزاد کشمیر کی سیاست کا سرد اور گرم چودھری صوبت علی صاحب نے دیکھا تھا۔ چودھری صوبت صاحب جیسا زیرک آدمی، اتنا مایہ ناز آدمی، اگر ان کو یہ ہوتا کہ یہ میرا جو بیٹا لخت جگر نور چشمی جو ہے یہ اس قابل ہے کہ یہ آزاد کشمیر کی سیاست میں آ سکتا ہے، تو اس کو فوڈ انسپیکٹر تو نہ بھرتی کراتے یا ڈی ایف سی تو نہ لگاتے۔ اب بنیادی طور پہ فوڈ انسپیکٹر کی پوسٹ کے آ کے ان کو ڈی ایف سی کا چارج ملا ایز اے ڈی ایف سی، اور ریکارڈ ہے سارا سسٹم کہ عارف عباسی صاحب نے چودھری چوک سے لے کے ایک آفیسر فائٹ لگا کے فیض آباد تک چودھری انوار الحق صاحب کو پیدل چلایا تھا، جو ڈائریکٹر فوڈ تھے عارف عباسی صاحب اس وقت۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بندہ کسی گاڑی میں نہیں بیٹھے گا، اس سزا کے طور پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہم ان کو سیاست میں لے آئے نا، ہمارے جیسے اناڑی لوگ، تو ہم نے اس چیز کو بصیرت کو سیاست میں نہیں لائی، یعنی جتوانے کے لیے وہ سیاست میں تو پہلے بیر صاحب سے یہ مسٹیک ہوئی تھی، جو ہمارے بھائی ہیں بیر صاحب جن کو 2006 میں وہ کرا گیا جتوا گئے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ انوار الحق صاحب کے والد صاحب نے ان کو سیاست کے لیے انفٹ سمجھا تھا کہ یہ انفٹ آدمی ہے، یہ سیاست کے لیے فٹ نہیں ہے۔ ابھی یہ جو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اب اگر اس کے اوپر بات ہوگی، ہمارے ایک وزیر ہے، جب میں موسٹ سینئر منسٹر تھا تو وہ مجھے آ کے کہنے لگا جی کہ آپ قیوم نیائی صاحب کو کہیں کہ مجھے 2 وزارتیں دیں، میں چونکہ 3-4 اور بندے بھی پالنے ہونے، میں کہ کڑے کہ جی ایک چودھری انوار الحق صاحب، انہوں نے بھی میرے کو حصہ ہے۔ تو وہ بہت ساری کہانیاں ہمارے پاس، ہم چونکہ رہے یہ جو چونکہ وہ بٹ صاحب کہہ رہے تھے ماضی کے، وہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آزاد کشمیر کے کون سے پروجیکٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، وہ چیزیں ہم شیئر کریں گے۔ اچھا سر، گزشتہ سال سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے انتخابی مہم کے دوران آپ پر ایک الزام لگایا کہ آپ نے نواز شریف کو سینٹ ٹکٹ کے بدلے میں 50 کروڑ روپے کی آفر کی ہے، لیکن آپ نے کبھی اس کی تردید نہیں کی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کا یہ ہے کہ ان کا کلپ میں نے سنا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ میں نے ان کا کلپ سنا نہیں تھا، یہ چیز میرے تک پہنچی، مجھ سے دوبارہ کسی نے، آپ جیسے کسی بھائی نے جو ہے نا، مطلب ہے کہا بھی نہیں، لیکن میں اس کے اوپر آپ کو کہہ رہا ہوں، خدا کو گواہ بنا کے کہ میں نے میاں صاحب کو کبھی کوئی ایسی آفر نہیں کی۔ اچھا سر، میں آخری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کچھ لوگ آپ کے